جان پیران پیر سیف الدین دلبر دستگیر سیف الدین عشق احمد میں آپ کی گزری، عشق احمد میں آپ کی گزری، زندگی بے نظیر سیف الدین، آپ کی ہر گھڑی ہے نظروں میں صورت دل پذیر سیف الدین، میری تاریکیوں میں روشن ہے مثل ماہ منیر سیف الدین، والد محترم ہے سیفی کے، والد محترم ہے سیفی کے، مرشد بے نظیر سیف الدین۔ شرفی کی ولادت یہیں پر حیدرآباد میں 4 صفر 1319 ہجری کو ہوئی، 4 صفر 1319 ہجری، اور میں سمجھتا ہوں اگر آپ تاریخ میں گئے ٹھیک 1900 میں آپ کی ولادت۔ مادہ تاریخ کی ولادت خورشید حقنما ہے جسے سن 1319 برآمد کی ہے۔ زمانے شیر قوری سے طالع بیدار اور بلند اقبالی کے آثار نمایاں ہیں۔ انتہائی صغرسنی میں چند حقیقت واقعات رونما ہوئے جو بلا شبہ مستقبل کی درخشانی اور درجہ ولایت کی علامت تھے، اور آپ جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں یہ بات کو کہ ولایت کے لیے جو معیار کو رکھا گیا ہے وہ ایک تو یہ کہ بہت سارے مولا تعالیٰ کے بندوں کو مولا تعالیٰ چن لیتا ہے جو پیدائش کی بنی ہوتے ہیں، اور بہت سارے اپنے تقوی کی بنیاد پر مقام ولایت تک پہنچتے ہیں، لیکن اشارات ہیں مولا کائنات کے پیدائشی ہی آپ ولی تھے، تو آپ کی ولایت کا معاملہ کچھ ایسا رہا، لیکن زندگی کے کسی رخ پر آپ کے اگر آپ نظر ڈالیں تو یہ بات مکمل طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ دوسرا معیار ولایت کا صوفیاء اکرام نے بتلایا ہے کہ تقوی کی بنیاد پر مقام ولایت کو حاصل کیا جا سکتا ہے، تو یہ بھی آپ کی زندگی میں نمایاں تھا، نہ صرف پیدائشی ولی بلکہ آپ اپنے تقوی کی بنیاد پر بھی اپنی صالحیت کی بنیاد پر وہی مقام پر فائز نظر آتے ہیں۔ میں چند جملوں کے بعد کلام ہوں کیونکہ آپ اس گھر سے وابستہ ہیں جس کا تعلق مولا حسین سے اور مولا رضا سے ہے، ان کے شہادتوں کے کارنامے ان کے شہادتوں کے بارے میں معلوم ہونا بھی ضروری ہے۔ یہاں پر چند لوگ ہیں جنہیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ حضور تاج الوفا کے چہرے اقدس کو دیکھیں، بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے دیکھا نہیں، تو ان کے لیے بہت ضروری ہے۔
ابتدائی تعلیم کہا جاتا ہے کہ تسمیہ خانی کی عمر میں ہی ناظر قرآن کی تکمیل کر دی تھی۔ بسم اللہ خانی کے موقع پر قرآن حکیم مختلف مقامات سے تلاوت کر کے حاضرین محفل سے داد تحصیل اور دعائیں دی۔ بچپن ہی سے حافظہ بہت قوی تھا اور اپنے والد محترم کی زیر نگرانی قرآن و حدیث، فقہ اور عربی و فارسی میں خوب محنت کی اور ہر طرح کامیاب رہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ حدیث کو یہ یاد حاصل ہے کہ شاید حضور پیر نے سب سے آخری میں میرا بھی تسمیہ خانی پڑھا ہے۔ مجھے ہی یہ سعادت نصیب ہوئی، 2 مہینے کے بعد آپ نے پردہ فرمایا میری تسمیہ خانی۔ حضرت غوث شرفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرزند دلبل علمی میدان اور اچھی صلاحیتوں کے پیش نظر کم عمری میں مدرسہ نظامیہ میں داخل کروا دی۔ مدرسے میں بھی اپنی محنت، جستجو اور ذوق و شوق سے ہمیشہ اول آتے تھے۔ ذہنی صلاحیت اور علمی استعداد کے مد نظر چند برسوں کی درس نظامی کی مقررہ نصاب کی ترقی دی گئی اور جماعت مولوی میں داخل کی۔ مولوی عالم اور مولوی فاضل تکمیل کے زمانے جید علماء کرام اور نامور اساتذہ کی استفادہ کا موقع ملا۔ میں دستار فضیلت اور پھر تصوف، سلوک و تصوف کے آپ کے جو مراحل تھے اسے بیان کر کے کلام کو سمیٹ لوں گا۔ درس نظامی کی تکمیل یعنی مولوی فاضل میں امتحان کامیابی کے بعد جامعہ نظامیہ کے تاریخی درسی تقسیم اسناد القرأت میں حضور سیف شرفی کو سند فراغت دی گئی اور بحیثیت مستند حاصل علوم اسلامیہ تلقی پاس اور مسائل فضیلت سے ممتاز کیا گیا۔ اس وقت عمر شریف صرف 17 تھا۔ علم طب جامعہ نظامیہ کی تعلیمی دور ہی میں کلیہ طبیبہ سرکار عالی کی شبیلہ دروس میں شریک رہا کر یہ آپ کی طبابت کے سلسلے میں تیرمش نے لکھا ہے۔ میں سلوک و تصوف کی طرف آ جاتا ہوں اور شیخ السلام کو سمیٹ لیتا ہوں۔ حضرت غوث شرفی نے اپنے فرزند دلبل کی ظاہری تعلیم کے ساتھ باطنی تربیت میں بھی کوئی کسر کھانا رکھی۔ سلوک و تصور کے تمام مراحل خاص اپنی نگرانی میں طے کروائے۔ دوران طالب علمی میں وضاحت صاحب علم تصوف سے آگاہ کیا اور راہ سلوک کی عملی تربیت کا اہتمام کیا۔ چنانچہ حضور سیف شرفی نے اصول الغیب، فتح ربانی، قواعد معارف، نصوص الختم، احیاء القلوب، کشف المحجوب، مکتوبات امام ربانی، معراج العاشقین، آداب مریدین، جواہر الکلم وغیرہ مستند کتابیں اپنے والد سے پڑھی۔ ساتھ ہی علوم باطنی اور حقائق معارف کی تکمیل کی خاطر علم سینہ حاصل کیا۔ سلسلہ کے خاص اعمال و اشعار کا مطالعہ کیا۔ وجہ تخیل صوفیہ کی زندگی کے مقصود، تصویر قلب، عشق و محبت کے روح، مسلک عشق کی حقیقت، وحدت الوجود، سلوک و اصول اللہ کے حقائق اور ذکر کے مخصوص طریقوں کا علم سیکھا۔ فکر و مراقبے کے نتائج رابطہ اور صحبت شیخ کے فوائد سے تمہارا بہت واقف حاصل۔ بہرحال بچپن اور شباب کا سارا زمانہ تحقیق میں علوم ظاہری و باطنی میں صرف ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی جب یہ عبادت کے مراحل سے گزر جائے گا آپ کو حضور صاحب وفا کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سننے کا موقع نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت کی دعا ہے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں آج حاضر ہوئے ہیں اور ان کے وسیلے سے، ان کے جد مولا حسین کے وسیلے سے اور خاتم نبی احمد اللہ احمد مشتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے
میں دعا کرتا ہوں کہ مولا جن جن کے جو دینی و دنیاوی مقاصد ہیں انہیں پورا فرما دے، دنیا میں سرخرت، عقبہ میں آخرت اپنی کرم خدا کا میں امتی ہوں، بھلی ہے قسمت بری نہیں ہے، تمہارے صدقے میں یا محمد ملا ہے سب کچھ، کمی نہیں ہے، نبی برحق شفیع محشر جہاں کا ہادی وہ فخر آدم، میرے پیغمبر کی شان والا جہاں میں کوئی نبی نہیں ہے، کہ دیکھ نبیوں کے ہاتھ میں ہے، تو تھام لے دامن محمد، یہی ہے عالم میں حق کا مظہر، سمجھ لے کر آگہی نہیں ہے، خدا بھی اس کو ملے گا بے شک، کہ جس کو ہے الفت محمد، وہ خاک جانے خدا کی الفت، کہ جس کو حب نبی نہیں ہے، شریک ہے ذکر مصطفیٰ کا خدا کے اذکار عالیہ میں، نہ بھول غافل تو اس کو ہرگز، وہ بندگی نہیں ہے، ہیرا کا منظر احد کا میدان، اسی کی تفسیر کر رہے ہیں، خرد کو سکھلا دو بولہب کی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں ہے، نبی کے دامن میں سیف تیری بڑے مزے سے گزر رہی ہے، کرم سے حق کے ملا ہے سب کچھ، کسی بھی شے کی کمی نہیں ہے، خدا کے فضل کا ہے سلسلہ ہر دم مدینے میں، مسرت میں بدل جاتا ہے فوراً غم مدینے میں، براہ راست نازل ہو رہی ہے نعمتیں حق کی، ان کے تقسیم کرتے ہیں شہ عالم مدینے میں، نبی کا چاہنے والا جہاں ہو شاد رہتا ہے، مگر ہوتا ہے اس کا اور رہی عالم مدینے میں، ادب دل یہاں محبوب حق تشریف رکھتے ہیں، نظر اٹھتی ہے خود جبریل کی بھی کم مدینے میں، جناب سیف کی نسبت کا ہے فیضان سیفی، رہوں چاہے جہاں لیکن میں ہوں ہر دم مدینے میں، ہے ملک اس
باخدا کا سندل ہے، عارف باخدا کا سندل ہے، سیف دین اولیاء کا سندل ہے، مرشد باصفا کا سندل ہے، میرے خواجہ کا غوث کا میرے خواجہ کا غوث کا میرے خواجہ کا غوث کا میرے مشکل کشا کا سندل ہے، میرے مشکل کشا کا سندل ہے، سیف دین اولیاء کا سندل ہے، مرشد باصفا کا سندل ہے، خواجہ کا غوث کا میرے خواجہ کا غوث کا میرے خواجہ کا غوث کا میرے مشکل کشا کا سندل ہے۔